بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ اللہ مالک سے دعا ہے کہ اللہ مالک آپ سب کو خوش رکھے اور اپنے حفظ ایمان میں رکھے اور آپ کی نیک خواہشات پوری کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک مصر جانے کا ارادہ کیا۔ سارہ خاتون نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی اور بغیر تمہارے میری زندگی محال ہے، لہٰذا مجھ کو بھی اپنے ہمراہ لے چلو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا باپ نہیں چھوڑے گا۔ سارہ خاتون بولی کہ میرے باپ کی قدر تو ہمارے وجود کے سامنے میرے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ تمہارے بغیر میری زندگی محال اور دبال ہے۔ پھر سارہ خاتون نے اپنے باپ سے رخصت مانگی تو اس نے اجازت دے دی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام سارہ خاتون کو لے کر شہر سے نکلے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی تھا۔ راستے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، مصر کا بادشاہ بہت ظالم ہے اور عورتوں کی خواہش بہت رکھتا ہے اور بالخصوص عرص نو کا بہت زیادہ شوقین ہے اور بہت جلد اس طرف مائل ہو جاتا ہے، اور اس کے راستے پر 10 آدمی متعین رہتے ہیں جو کوئی مال و ثواب مصر سے لے جاتا ہے اس کو پکڑ کر اس سے مال کا محصول لیتے ہیں، اور اگر کوئی سوداگر عورت کو ساتھ لے جاتا ہے تو وہ عورت کو بھی اس سے چھین لیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اندیشہ کرنے لگے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ناموس میں بزرگ تھے اور سارہ خاتون کے برابر حسینہ سارے جہاں میں کوئی عورت نہ تھی، اور اس راہ کے سوا جانے کے واسطے کوئی دوسری راہ بھی نہ تھی۔ آخر المرنا چار ہو کر ایک صندوق بنا کر سارہ خاتون کو اس میں چھپا کر کفل لگا دیا اور صندوق کو اونٹ پر کسوا دیا۔ جب شہر جا پہنچے تو محصول والے آ کر صندوق کھولنے لگے تاکہ اس کی جنس کو دیکھ کر اس کے موافق اس کا محصول لیں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ صندوق مت کھولو، اس کا محصول جو ہوگا وہ میں دوں گا۔ اگر تم یہ چاہو کہ صندوق کے وزن کے برابر سونا چاندی بھی لو تو بھی تم کو دے دی جائے گی۔ یہ سن کر اور بھی زیادہ اشتیاق ہوا کہ نامعلوم اس میں کیا چیز ہے، ضرور کھولنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے بلا اسرار اس صندوق کو کھولا تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک عورت صاحب جمال حسن سے مملو آفتاب کی مانند اس میں بیٹھی ہے، جس کا ثانی اگر تلاش بھی کیا جائے تو ملنا ناممکن ہے۔ بس اس عورت کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارہ خاتون کو بادشاہ کے نزدیک لے گئے تو اس بادشاہ نے پوچھا کہ یہ عورت تو ہماری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کو جواب دیا، اسلامی جواب تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے، اور بیوی کو بہن کہنا سابق شریعت میں درست ہے۔ یہ جواب سن کر اس ملعون نے کہا کہ تم اپنی بہن کو مجھے دے دو۔ تب حضرت نے فرمایا کہ وہ اپنی ذات کی مالک ہے۔ سارہ خاتون نے کہا معاذ اللہ، یعنی پناہ مانگتی ہوں میں اللہ تعالیٰ سے۔ وہ بادشاہ یہ سن کر ہنسا اور حکم کیا کہ ان کو حمام میں لے جاؤ اور نہلا دہلا کر اور لباس فخرہ پہنا کر خوشبو سے مطر کر کے میرے پاس لاؤ۔ باحکم اس بادشاہ کے ایسا ہی کیا گیا۔ جب وہ تمام کام سے فارغت پر گفتگو جو بادشاہ حضرت سارہ خاتون کے ساتھ کرے سن سکے اور ان کے تمام حالات آنکھوں سے دیکھے، جب جمال مبارک حضرت سارہ خاتون کا اس بادشاہ نے دیکھا تو فوراً اس نے دست درازی کا قصد کیا۔ اس وقت اس کا ہاتھ شل اور خشک ہو گیا۔ پھر اس نے چاہا کہ بے ادبی کرے، تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے زانوں تک زمین میں ڈنس گیا۔ جب اس کا کوئی بس نہ چلا سکا تو فوراً کہنے لگا یہ عورت تو جادوگر ہے۔ حضرت سارہ خاتون نے اس بادشاہ سے کہا اے بدبخت، میں جادوگر نہیں ہوں، لیکن خاوند میرا خدا کا دوست ہے جو سب کی نگہبانی کرنے والا ہے، اور میرا خاوند خدا کریم کی درگاہ میں دعا کرتا ہے تاکہ تو مجھے بے عزت نہ کر سکے۔ یہ سن کر اس نے توبہ کی، فی الفور ہاتھ اس کا درست ہو گیا اور زمین
نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ پھر جب دوسری مرتبہ سارہ خاتون کی طرف نگاہ بد سے دیکھا تو وہ اسی وقت اندھا ہو گیا۔ تب اس بادشاہ نے کہا، اے بی بی معصوم، میرے حال پر دعا کرو اور میں اس کام سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس کے حکم سے اس کی آنکھیں اچھی ہو گئی۔ پھر جب حالات ٹھیک ہو گئے تو غلبہ شیطانی سے عہدہ شکنی کرنی چاہیے کہ حضرت سارہ خاتون پر دست دراز ہو، تو اسی وقت تمام بدن اس کا خشک اور شل ہو گیا اور پھر آنکھیں جاتی رہی۔ پھر کہنے لگا، اے بی بی پاک دامن، میرے واسطے اپنے خدا سے دعا کیجیے۔ حضرت سارہ خاتون بولی کہ بے بدبخت، یہ دعا میری نہیں ہے بلکہ میرے شوہر کی ہے جو میرے ساتھ ہے، ان کی دعا ہے اور خدا کریم کے دوست ہیں، اگر وہ چاہیں تجھے معاف کریں یا نہ کریں۔ تب اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں لاؤ۔ پھر اس کے بلانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے۔ وہ بادشاہ بولا، اے ابراہیم علیہ السلام، مجھے معاف کیجیے، میں نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے اور میں اب توبہ السو کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جو تمام جہاں کا رب و مالک ہے، دیکھو خدا کی مرضی کیا ہے، اس کے مطابق کرنا ہوگا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا کہ اے ابراہیم خلیل اللہ، خدا تعالیٰ نے تمہیں اسلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ جب تک یہ تمام ملک اور خزانہ اپنا تم کو نہ دے دے تو تم ہرگز اس سے راضی نہ ہونا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے یہ بات کہی کہ میرا رب ایسا فرماتا ہے۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب یہ باتیں سنتے ہی تمام سلطنت اپنا خزانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا۔ یہ کفایت ہونے پر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کے حال پر دعا کی اور اس نے دعا کی برکت سے صحت تندرستی پائی۔ مراوی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مملکت کے 2 حصے کر کے آدھا حصہ جو جانب کنعان کا تھا آپ نے خود لے لیا اور باقی جو بچا اس کو واپس دے دیا۔ پس بادشاہ نے ایک صاحبزادی دوشیزہ نیک روح خوبصورت صاحب جمال لا کر حضرت سارہ خاتون سے کہا، اے نیک بخت بی بی، میں نے تمہاری بے حرمتی کی کوشش کی اور میں نے تم کو دیکھ کر اندیشہ بد کیا، بس تمہارے عفو معاف کے شکرانے میں یہ بی بی ہاجرہ تمہیں کو دیتا ہوں، اور جو گناہ تقصیر مجھ سے ہوئے معاف کیجیے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام سارہ خاتون اور بی بی ہاجرہ کو لے کر کنعان چلے گئے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، اور اگر ویڈیو میں کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ سانس کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے تھوڑا بریک ہو جاتی ہے۔ جزاک اللہ۔